اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج سے ہم ابتدا کر رہے ہیں علم النحو کی۔ تو اس کے لیے جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے نحو میر۔ تو اس کی ابتدا کرنے سے پہلے علم نحو سے متعلق کچھ بنیادی چیزیں وہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ علم النحو کی ابتدا کب ہوئی۔ حضرت ابو الاسود الدؤلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے ہاتھ میں ایک تحریر تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ غیر عرب جب عربی میں کلام کرتے ہیں تو غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ عربی کے بعض قواعد کو مرتب کر دیا جائے جن کا لحاظ متکلم کو اعرابی غلطی سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ تحریر مجھے دی تو اس میں لکھا تھا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ اسی انداز سے مزید قواعد کا اضافہ کروں۔ تو یہ بنیاد بنی علم النحو کی۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ علم النحو کا نحو نام کیوں رکھا گیا، جس کو کہہ دیتے ہیں وجہ تسمیہ۔ ابو الاسود الدؤلی فرماتے ہیں کہ جب میں اس علم کے کسی باب کو مکمل کر لیتا تو اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کرتا۔ جب کافی اس کا حصہ مرتب ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ما احسن هذا النحو الذي قد نحوت، یہ کیا ہی اچھا طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کلام میں نحو کا لفظ آیا تو اسی وجہ سے اس علم کا نام علم النحو رکھ دیا گیا۔ علم النحو میں بڑے بڑے حضرات نے، جبال العلم نے محنتیں کی ہیں، اپنی زندگیاں وقف کی ہیں اور اس علم کی خدمت کی ہے۔ اس علم کے عظیم خدام میں سے امام خلیل بن احمد بصری، جن کی وفات 160 ہجری میں ہوئی، ایسے ہی ابو بشر سعید بن سعد المتوفیٰ 160 ہجری، جو سیبویہ کے نام سے مشہور ہوئے ہیں، ایسے ہی ابو زکریا یحییٰ بن زیاد، جن کی وفات 207 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ معروف ہوئے امام فرا کے نام سے۔ ایسے ہی ابو الحسن سعید بن سعد، جو 215 ہجری میں فوت ہوئے اور امام اخفش کے نام سے مشہور ہوئے۔ ایسے ہی ابو العباس محمد بن یزید، جو 285 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، جو امام مبرد کے نام سے مشہور ہوئے۔ امام زمخشری، ایسے ہی امام عبد القاہر الجرجانی، علامہ ابن حاجب اور میر سید سند شریف الجرجانی، یہ کچھ علم النحو کے خدام کا تعارف انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے عرض کر دیا۔ علم النحو کے 2 بڑے مراکز تھے، ایک بصرہ تھا اور دوسرا کوفہ تھا۔ تو اہل بصرہ کی نمائندگی کی ہے امام اخفش اور امام مبرد نے، جبکہ اہل کوفہ کی نمائندگی کی ہے امام فرا نے۔ تو جیسے مختلف علوم اور فنون کے اندر اہل العلم اور اہل فن کے اختلافات
کا تذکرہ بھی آتا ہے بعض مسائل میں، تو علم النحو کے معرکۃ الآراء مسائل کے اندر پھر بصرہ والوں اور کوفہ والے نحویوں کا اختلاف رائے بھی بیان ہوتا ہے۔ کوفہ والوں کو کوفیین کہہ دیا جاتا ہے اور بصرہ والوں کو بصریین کہہ دیا جاتا ہے کہ ان حضرات کی یہ رائے ہے اس کے بارے میں اور کوفیین کی یہ رائے ہے۔ علم النحو کا کیا مقام ہے؟ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ علم الصرف وہ تو علوم کی ماں ہے اور علم النحو وہ علم کا باپ ہے، اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے کہ باپ کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جی نحو کی تعریف کیا ہے، موضوع اور غرض و غایت کیا ہے۔ تو علم النحو کی تعریف: النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء، کہ علم النحو ان اصول کا جاننا ہے جن کے ذریعے تینوں کلمات کے معرب مبنی ہونے کی حیثیت سے آخری حروف کی حالت وہ معلوم ہوتی ہے، اور والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، اور علم النحو کا مقصد کیا ہے کہ کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا، اور وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس علم میں کلمہ اور کلام کی بابت بحث کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے علم النحو کا پہلا سبق مکمل ہوا۔